السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ دو لوگ، دو پارٹیاں، بعض اوقات دو سے زائد فریقین جو ہیں ان کے آپس میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جن کو ریزالو کیا جانا چاہیے، جو حل طلب ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو دو فریقین کوئی خرید و فروخت کا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ ہم مذاکرات کریں، نیگوشیٹ کریں۔ اگر یہ افراد کے درمیان معاملہ ہوتا ہے تو یہ کمپنیوں کے درمیان، کاروباری اور دیگر کمپنیوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اور ممالک کے درمیان بھی ہوتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیگوشیشنز ہیں، یہ جو مذاکرات ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ان کا علم ہونا یہ باقاعدہ ایک سکل ہے، باقاعدہ ایک آرٹ ہے۔ اگرچہ ذہین لوگ قدرے بہتر اس کے اندر ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا سیکھا جانا، اس آرٹ کا، اسے آپ آرٹ کہہ لیں، سائنس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کی ضرورت ہر ایک انسان کو پڑتی ہے۔ اس کی ضرورت ہر ایک انسان کو پڑتی ہے۔ آج ہم نیگوشیشنز پہ بات کریں گے، مذاکرات پہ بات کریں گے، اور 10 رولز فار نیگوشیشنز، 10 رولز فار نیگوشیشنز، اس پہ بات کریں گے۔ وہ کون سے ایسے 10 رولز ہیں کہ جن کا علم مجھے اور آپ کو، یا ان تمام لوگوں کو کہ جن کا واسطہ پالا دوسروں سے پڑتا ہے، سب کا پڑتا ہے۔ نیگوشیشن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے والیوم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے حجم کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ مائکرو ہے یا میکرو ہے، وہ بہت چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے، سب سے بڑا چھوٹا، سب سے بڑا وٹ ایور یو کال اٹ، بٹ یہ ایک اس کا ڈفرنس صرف اس کے والیوم یا حجم کا ہوتا ہے، ادروائز یہ ہر ایک انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 10 رولز آف نیگوشیشنز ہیں۔ سب سے پہلا ہے ڈونٹ ویو اٹ ایز ون لوز سینیریو۔ پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے دوسرے کو ڈیفیٹ کرنا ہے، ہم نے اسے شکست دینی ہے، اور ہم نے کوئی ناجائز کہہ لیں کہ وہ ڈیلنگ کرنی ہے، بلکہ اس کا الٹ جو ہے ہم نے ون ون سوچنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ون ون سوچنا ہے۔ یہ ون ون سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایسی سوچ کہ جس میں دونوں فریقین جو ہے، تمام تر فریقین جو ہیں، وہ اس کے اندر ایک کہہ لیں کہ ان کا بینیفٹ ہو، تمام تر فریقین کا بینیفٹ اس کے اندر ہو۔ ڈونٹ ویو اٹ ایز ون لوز، رادر ویو اٹ ایز ون ون۔ دوسری بات ہے اٹس اے کولیبوریٹیو ڈسکشن، اٹس اے کولیبوریٹیو ڈسکشن۔ یہ گویا کہ باہمی تعاون سے کی جانے والی اور باہمی تعاون پہ ڈپینڈ کرنے والی ایک ڈسکشن، اور ڈسکشن کے طور پہ لیا جانا چاہیے۔ اور تیسری بات ڈونٹ میک اینی assumptions۔ بڑا امپورٹنٹ ہمارا، اس لیے میں اس کو اتنا امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام تر لوگ assumptions قائم کر لیتے ہیں، مفروضے قائم کر لیتے ہیں، اور یہ مفروضوں کا قائم کیا جانا جو ہے یہ ہمارے لیے کسی اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ بہت بہتر ہے ہم اپنی رائے جو ہے اسے بالکل نیوٹرل رکھیں
اور کوئی بھی ازمپشن نہ بنائیں، کوئی بھی مفروضہ قائم نہ کریں۔ ہمارے اکثر مفروضے یا تو بالکل غلط ہوتے ہیں یا پھر جزوی طور پہ غلط ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس غلطیوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہمارے مفروضے جو ہیں وہ بنیاد بنتے ہیں اس ڈسکشن کی، مذاکرات کی اور نیگوسیشنز کی بنیاد بنتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی ازمپشن نہیں بنانا، بلکہ ہم نے آن گراؤنڈ کھڑے ہو کے ساری چیزیں نئے سرے سے ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تمام تر حقائق جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ازمپشن جو ہیں ہمیں یقیناً ہمارے مفروضے ہمیں غلط سمت کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات، شو اپ پریپیئرڈ، شو اپ پریپیئرڈ، ہم نے تیاری کر کے جانا ہے۔ ہم بغیر تیاری کیے ہمیں مذاکرات کے اندر کسی صورت نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں تیاری کر کے جانا ہے۔ پانچویں بات، نو دا ڈفرنٹ لیورز یو کین پل، نو دا ڈفرنٹ لیورز یو کین پل، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات، بڑی اہم بات اس وجہ سے ہے۔ دیکھیں لیورز کیا ہوتے ہیں۔ ایک ٹرین کے اندر اگر آپ نے ٹریول کیا، بہت سارے لوگوں نے، سب نے کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر ایک زنجیر کھینچی جانی ہوتی ہے کہ بھئی اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اگر کوئی انتہائی امپورٹنٹ ریزن ہو تو آپ اس زنجیر کو کھینچ کر ٹرین کو روک سکتے ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور کو یہ سگنل جائے گا کہ بھئی دیر از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اور مجھے فوری طور پہ رکنا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے، اور مختلف لیور، ایک لمبا راڈ جو ہے، اس راڈ کے ذریعے سے ہم زیادہ جو وزن ہے اس کو قدر آسانی کے ساتھ ہم اس کو موو کر لیتے ہیں، ہم اس کو جگہ سے ہٹا لیتے ہیں اور ڈیزائرڈ ڈائریکشن کے اندر ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ اور یہ لیور جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں، گاڑی کا سٹیئرنگ بھی ایک لیور ہے۔ اب اس کو گاڑی کتنی وزنی ہوتی ہے اور کتنی سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہے، لیکن گاڑی کا جو لیور ہے، گاڑی کا جو اس کے اوپر ایک سٹیئرنگ لگا ہوا ہے، اور وہ جو ایک سٹیئرنگ ہے اس کے ذریعے سے ہم کیسے گاڑی کو موڑ لیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ جو لیورز ہیں کہ جو چیزیں ہمارے مددگار معاون ثابت ہوتی ہیں دوسرے انسان کو انفلوئنس کرنے کے لیے، اس کو موو کرنے کے لیے، وہ چیزیں ہمیں انلسٹ کرنی ہیں، ہمیں ان کو وی ڈو ہیو ٹو پٹ اٹ آن دا پیپر۔ اور دیکھیے اور کیا چیز ہے، یہ ہے چھٹی بات، گیٹ ایوری تھنگ امپورٹنٹ ان رائٹنگ۔ جب ہم مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہمیں نوٹ کر کے جانی چاہیے، اور جب ہم کسی بات پہ ایگری کر جاتے ہیں اور وہ امپورٹنٹ بات ہے یا امپورٹنٹ بات کی طرف لے کر جانے والی ہے، اسے رائٹنگ کے اندر لے آنا تاکہ دوسرا انسان اس سے پیچھے نہ ہٹ سکے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ساتویں بات، سم ٹائمز یو ہیو ٹو گیو ٹو گیٹ، سم ٹائمز یو ہیو ٹو گیو ٹو گیٹ، آئی تھنک کہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں سم ٹائمز نہیں، ہمیشہ کے لیے اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں کچھ دینا بھی پڑے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یقیناً بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ سم ٹائمز یو ہیو ٹو گیو ٹو گیٹ۔ اور آٹھویں بات، بی 100% ٹرانسپیرنٹ، کلیئر اینڈ آنیسٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں 100% ہمیں آنیسٹ ہونا ہے، ہمیں ٹرانسپیرنٹ، ہمیں یعنی گویا کہ کوئی بات ہم نے چیٹنگ ویٹنگ جو ہے وہ نام نشان کی بھی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بی 100% ٹرانسپیرنٹ، کلیئر اینڈ آنیسٹ۔ اور 9 نمبر پہ ہے کٹ ود دا ٹیکٹکس، کٹ ود دا ٹیکٹکس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ ہم نے ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے مڈل گراؤنڈ جو ہے گویا کہ ایک درمیانی راستہ کہ جو دونوں کے مفادات کا ہو، وہ ہمیں ہمیشہ وی شوڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ۔ اور آخری اور 10ویں بات، اسٹرائیو ٹو کم ٹوگیدر، اور کوشش کریں
محنت کریں اس ایک بات کے اوپر کہ ہم دونوں نے جڑ جانا ہے۔